اچھا طریقہ نہیں دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے ڈھنگ نہیں دیا ہے، قسم اللہ کی۔ حال تو یہ ہے آج ہمارا اور آپ کا، میرا بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے، میرا بچہ 8 سال کا ہو جاتا ہے، ضد کر لیتا ہے ابا میرے ہاتھ میں موبائل دیجیے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد۔ میرے ہاتھ میں موبائل دے دیجیے۔ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، آج وہی میرا بچہ بدماش بچوں کے ساتھ میں، آوارہ بچوں کے ساتھ میں شاہراہوں پر گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ حال یہ ہے میاں کہ آج وہی میرا بچہ شریر بچوں کے ساتھ میں رہ کر کے جب پیشاب کرتا ہے تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے، اسے استنجا کے طریقے نہیں معلوم، صحیح طریقے سے کھانے کا طریقہ نہیں معلوم، صحیح معنوں میں اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں معلوم۔ آج ہماری بولی ہے سماج خراب ہو رہا، میری بولی معاشرہ خراب ہو رہا، میری بولی ہے سوسائٹی بگڑ رہی ہے۔ مسلمانوں میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، بچے کو جب وہ موبائل کو مانگے تو اسے ڈانٹ دو کہ میرے لاڈلے میرے بچے، ابھی تیری عمر کیا ہے موبائل چلانے۔ حال یہ ہے میاں کہ آج میرے بچے علم دین مصطفیٰ سے، شریعت مصطفیٰ سے دور ہے۔ ہماری ہی قوم کے لوگ آج شریعت مصطفیٰ سے دور ہیں۔ ابھی ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ بتا دیجئے، کہ آپ بتائیں تو صحیح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی علماء اہل سنت۔ آپ بتا دیجئے ذرا غسل کا طریقہ کیا؟ تو آج حال یہ ہے ہم نوجوانوں کا، ہمارے مسلمان بھائیوں کا، انڈر بیئر پہن کر کے ماں نظر کے سامنے ہو، بہن نظر کے سامنے ہو، اس کے سامنے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ آتے ہیں، کہتے ہم غسل کر رہے ہیں اور ایسی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا آپ بتائیں کیا اس طریقے سے آپ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کہ آپ کا غسل ہوتا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے علم دین مصطفیٰ کی، شریعت مصطفیٰ کی۔ آج ہماری قوم کے لوگ مال و دولت اکٹھا کرنے میں، چاہو ثروت جمع کرنے میں لگے ہوئے، لیکن پیارے اللہ رب العزت اپنی لارے کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، محبوب اپنے رب کی پیاری بارگاہ میں علم کی زیادتی کے بارے میں طلب، مال و دولت کے بارے میں نہیں، چاہو ثروت کے بارے میں نہیں، بلکہ علم کی زیادتی کے بارے میں رب نے فرمایا اپنے محبوب سے۔ اور علم اتنی بڑی نعمت ہے، علم ایک ایسا خزانہ ہے، علم ایک ایسی پونجی ہے، علم ایک ایسی دولت ہے، قسم خدا کی اگر ہم اسے خرچ کرنا چاہیں تو کبھی وہ خرچ نہیں ہوتا، ہم اسے خرچ کریں کبھی خرچ نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہم اور آپ نے ذہن بنا رکھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ سے دور رکھ کر کے ہم اپنے بچوں کو پاٹھشالاؤں میں بھیجیں، مدارس اسلامیہ سے دور کر کے، علم دین مصطفیٰ سے دور کر کے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے،
علم دین مصطفیٰ سے دور کر کے اپنے بچے کو ماسٹر بنائیں گے، علم دین مصطفیٰ سے دور کر کے اپنے بچے کو پروفیسر بنائیں گے؟ میں کہنا چاہتا ہوں بچوں کو ماسٹر بناؤ، بچوں کو پروفیسر بناؤ، بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، لیکن سب سے پہلے علم دین مصطفیٰ قسم اللہ کی ضرورت بھی ہے ہمارے قوم میں ماسٹر کی، ضرورت ہے ہمارے قوم کو ڈاکٹر کی۔ آج ہمارا مسلمان بھائی جب بیمار ہوتا ہے تو کسی خیر کے حوالے لے کر جاتے ہیں، کسی خیر کے میڈیکل میں، کسی خیر کے اسپتال میں لے کر پہنچتے ہیں تو وہ نام سنتا ہے یہ مسلمان ہے تو بعد میں توجہ دیتا ہے۔ پیارے ضرورت ہے ہمیں ڈاکٹر بناؤ اپنے بچوں کو، ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کو پروفیسر بنانے کی، لیکن پہلے ہم اپنے بچوں کو عالم مستفضل میں علم دین مصطفیٰ پڑھا دیں کہ میرا لال میرا بچہ ماسٹر ہوگا تو انگریز جیسی اس حکومت اور ایسی لالچ خور سعودی جیسی ریالوں پر میرا ماسٹر بکے گا نہیں، بلکہ سب سے پہلے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرے گا۔ میرا بچہ پروفیسر ہوگا تو شریعت مصطفیٰ پڑھے گا تو وہی اپنے ایمان کو بیچے گا نہیں۔ میرا بچہ جب ڈاکٹر ہوگا میں پہلے تو خیر کی جان کو بعد میں بچائے گا، جب اس کے ایمان پر آ جائے گی تو جان بعد میں بچائے گا، شریعت مصطفیٰ پڑھے گا، علم دین مصطفیٰ پڑھے گا تو اپنے ایمان کی پہلے حفاظت کرے گا۔ ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو ماسٹر بنائیں، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، ہم اپنے بچوں کو پروفیسر بنائیں، لیکن سب سے پہلے دین مصطفیٰ بتا دیں، شریعت مصطفیٰ بتا دیں، احکام شرع بتا دیں۔ آج ہم اور آپ ہیں نا سوچتے ہیں یہ کون ہے یار، یہ 5000 کی تنخواہ، دن بھر رات بھر نوکری کرنا۔ آج ہماری قوم کا عالمیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے اماموں کی برائی کر رہے ہیں، اپنے عالموں کی برائی کر رہے ہیں، اپنے علماء کی برائی کر رہے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ علماء کے مقام کیا؟ تمہیں کیا معلوم یہ علماء ربانی کا مرتبہ کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ یہ امام جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ان کا مقام کیا ہے؟ میں مجھ سے مت پوچھو، پیغمبر اعظم سے پوچھ لو، مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھ لو، میرے مصطفیٰ نے ان کا مقام کیا بتایا ہے؟ علماء ربانیین کا مقام کیا میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ بارک علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے علم کے وارث ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماسٹروں کا یہ مقام نہیں دیا، پروفیسر کا یہ مقام نہیں دیا ہے، ڈاکٹروں کو یہ مقام نہیں دیا ہے، انجینئر کو یہ مقام نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اگر یہ مقام کسی کا بلند کیا ہے، اللہ کے نبی نے اگر مرتبہ بتایا ہے تو یہ علماء ربانی کا مرتبہ بتایا ہے، یہ علماء دین کا مصطفیٰ نے مقام بتایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ
وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اٹھاؤ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرف ہے۔ اور علماء ربانین کا مقام ذرا دیکھو، آج ہم علماء کی برائی کرتے ہیں، آج علماء کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، آج علماء کو توہین کرتے ہیں، آج ان کو برا بھلا ہم کہتے ہیں، آج ان کی گالی ان کو گالیاں ہم کہتے ہیں، چوراہے پر بیٹھ کر کے ان کی توہین ہم کرتے ہیں، چوراہے پر بیٹھ کر کے ان کی برائی ہم کرتے ہیں۔ اے علماء کی برائی کرنے والوں سن لو، اے اماموں کی توہین کرنے والوں سن لو، علم ربانی کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں سن لو، ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم دین کے چہرے کی زیارت کی، مصطفیٰ فرماتے ہیں گویا اس نے میرے چہرے کی زیارت کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی شاہد رضا صاحب قبلہ۔ آج ہماری قوم کے یہ مسلمان لوگ، یہ ہمارے قوم کے نوجوان علماء سے مصافحہ کرنے سے دور بھاگتے ہیں۔ کون ان سے مصافحہ کرے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ ان سے جب سلام کرو گے، ان سے مصافحہ کرو گے تو تمہارا مقام کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صافح عالما فکأنما صافح، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا، سلام کیا، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اس نے مجھ سے سلام کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے قوم کے نوجوانوں، مسلمان میرے بھائیوں، علماء کی محفل میں علماء کے پاس بیٹھو، علماء کی مجلس میں آؤ، قسم باللہ کی علماء کے پاس آؤ گے تمہیں دین سکھائیں گے، علماء کی محفل میں بیٹھو گے تمہیں شریعت مصطفیٰ بتائیں گے۔ لیکن آج ہماری قوم علماء سے اتنی بھاگتی ہے کہ کون جائے امام صاحب کے پاس بیٹھے، کون دارالعلوم مخدومیہ میں آئے۔ مسلمانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سنو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من جالس علما فکأنما جالس، جو شخص عالم دین کی مجلس میں بیٹھے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں گویا وہ میری مجلس میں، میری محفل میں۔ آج ہم نوجوانوں کا حال، آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اپنے امام کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے امام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے علماء کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، علماء سے محبت کرو، علماء سے پیار کرو، قسم باللہ کی علماء ربانین سے تم محبت کرو گے، علماء سے پیار کرو گے، طالبان علوم نبویہ سے محبت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے وسیلے سے تمہیں بخش۔ آج حال یہ ہے میاں کہ ہم اپنے طالب علم بچوں کو بھی دیکھتے ہیں تو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو بھی حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کی تعظیم نہیں، ان کی توقیر نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین کی تعظیم کی، میرے مصطفیٰ فرماتے گویا اس نے میری تعظیم کی۔
اس نے میری تعظیم کی، اور آج ہم اپنے طالبان علوم نبویہ اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، یہ وہاں سے آیا وہاں۔ تمہیں ان کا مقام نہیں معلوم۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء سے محبت کریں، ہمیں ضروری ہے کہ ہم طالبان علوم نبویہ سے محبت کریں، اور ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کو، اپنی مسجدوں کو مضبوط کریں، ہم اپنی مسجدوں کو مضبوط کریں، اس کی حفاظت کریں۔ میاں خانواد محررہ کی آج بھی بولی ہے، آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے، اور آج بھی یہی خانواد محررہ کی بولی ہے کہ اے لوگوں سنو، اگر تم اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے مسجدوں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے مدرسوں کو مضبوط کر لو۔ قسم اللہ کی، اگر تم نے اپنے مدرسے کو مضبوط کر لیا، مدرسے سے نکلے گا ایک طالب علم، مدرسے سے نکلے گا ایک حافظ قرآن، مدرسے سے نکلے گا ایک عالم ربانی۔ قسم خدا کی، دین اسلام پر جب آ جائے گی، دین اسلام پر جب انگلیاں اٹھے گی، دین اسلام پر آوازیں اٹھے گی، تو آپ پہلے نہیں بلکہ ایک مدرسے سے طالب علم نکلے گا آگے، ایک دارالعلوم کا پڑھنے والا حافظ قرآن آگے نکلے گا، ایک دارالعلوم کا پڑھنے والا قاری قرآن آگے نکلے گا، دارالعلوم کا پڑھنے والا ایک عالم ربانی، ایک عالم دین آگے نکلے گا، اور جب یہ کہے گا اے لوگوں میری جان چلی جائے منظور ہے، لیکن شریعت مصطفیٰ پر ہم آج نہیں آنے واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ لیکن آج ہم اور آپ ہیں اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے دور رکھیں۔ کہتے کون جائے بچوں کو پڑھانے، کون جائے ان کو مدرسہ بھیجنے؟ میاں سنو، اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو علم سے دور رکھا تو قیامت کے دن جب تیرے بچے سے سوال ہوگا، قیامت کے دن تیرے بچے سے پوچھا جائے گا تو علم دین مصطفیٰ کیوں نہیں حاصل کیا، شریعت مصطفیٰ کیوں نہیں حاصل کیا؟ تو اشارہ کر کے جواب دے گا اپنے ماں باپ کی طرف، اشارہ کرے گا، بتا دے گا یہی میرے ماں باپ ہیں جو علم دین مصطفیٰ سے مجھے روک رکھے، شریعت مصطفیٰ سے مجھے دور کیا تھا۔ اے نوجوانوں، اے میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ قسم اللہ کی، اگر میرا بچہ دنیا میں رہ کر کے حافظ قرآن بن گیا، میرا بچہ عالم دین بن گیا، میرا بچہ قاری قرآن بن گیا، تو یاد رکھنا میرے دوستو، آج بچے کی وجہ سے دنیا میں تجھے بھی عزت ملے گی، آج بچے کی وجہ سے تجھے دنیا میں بھی عزت ملے گی، اور میدان محشر میں بھی اسی بچے کی وجہ سے تجھے عزت ملے گی۔ لیکن آج ہم اور آپ ہیں اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں مدرسے سے، اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں تعلیم سے۔ میاں سنو، ایک بچہ جب حافظ قرآن ہوتا، ایک بچہ جب عالم دین ہوتا، اللہ اکبر، میاں وہی چھوٹا سا بچہ، وہی ننھا سا بچہ جس کو ہم نے مدارس اسلامیہ میں چھوڑ دیا تھا علم دین مصطفیٰ پڑھنے کے لیے، شریعت مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے، علم کی طلب کے لیے میں نے دے دیا تھا، سپرد کر دیا تھا مدرسے میں، میں وہی بچہ جب حافظ قرآن بنے گا۔ آج ابھی آپ نظروں کے سامنے دیکھیں گے ایک بچے کے اللہ پر سر پر دستار سے اسے نوازا جائے گا، اس کے سر پر دستار ہوگا، کس کا؟ علم کا۔ اور
ہم میں اور آپ میں آج وہی بچہ امتیاز اسی بچے کی ہوگی، ہم میں اور آپ میں فرق ہوگا۔ آج وہ بچہ دولہا بنے گا، آج وہ بچہ دولہا بنے گا، اور میاں آج اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو عزت ملے گی، اور میدان محشر میں بھی جب حافظ قرآن جس نے مکمل طریقے سے قرآن پاک حفظ کیا اور اس پر عمل کیا، اللہ اکبر، میرے دوستو، اس کے والدین کو اس کے ماں باپ کے سر پر قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا۔ جب وہ تاج لوگ دیکھیں گے، اہل محشر دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تاج اس طریقے سے تجھے کیوں؟ آج دیکھ سر پر یہ تاج کیسے؟ اور اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر، کہا جائے گا کہ یہ باپ کو جو یہ تاج پہنایا گیا ہے، یہ میدان محشر میں جو اس کے بعد کو عزت دی جا رہی ہے، اس کے بیٹے کی وجہ سے دی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس کا بیٹا دنیا میں حافظ قرآن تھا، اس کا بیٹا دنیا میں قاری قرآن تھا، اس کا بیٹا دنیا میں عالم دین تھا۔ اے مسلمانوں، پتہ یہ چلا اگر دنیا میں بیٹے کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے، اگر بیٹا عالم دین ہے تو بیٹے کی وجہ سے ہمیں عزت مل رہی ہے، اگر بیٹا حافظ قرآن ہے تو بیٹے کی وجہ سے عزت مل رہی ہے، اگر بیٹا قاری قرآن ہے تو بیٹے کی وجہ سے عزت مل رہی ہے، اور ایسے ہی ہمیں عزت میدان محشر میں بھی ملے گی۔ تو ہم اور آپ چاہے اپنے بچے کو مدارس اسلامیہ میں بھیج دیں۔ اے میرے عزیزو، قسم اللہ کی، ایک بچہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ اللہ، قسم اللہ کی میرے دوستو، اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ ہیں میاں مدارس اسلامیہ سے دور ہیں، اپنے بچوں کو دین مصطفیٰ سے دور رکھے ہیں، اپنے بچوں کو شریعت مصطفیٰ سے دور رکھے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے شریعت مصطفیٰ کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو عالم بنانے کی، ہمیں بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے مدرسوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے مسجدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے خانقاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اے مسلمانوں، ہم اور آپ مکمل طریقے سے شریعت مصطفیٰ پر زندگی گزاریں، قسم اللہ کی ہم یہاں بھی عزت والے رہیں گے اور وہاں بھی عزت والے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سبوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی۔